بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید قمر یوسف صاحب کا جو انٹرویو گزشتہ ہفتے ہم نے دیا تھا سوین ہنسن صاحب کے بارے میں، ان کی بھی کچھ باتیں رہ گئی تھیں اور مزید ابھی انہوں نے باقی دوستوں کا بھی انٹرویو کرنا ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سوین ہنسن کے جو چیزیں باقی رہ گئی تھیں ان کا ذکر کریں اور پھر آگے دوسرے کسی دوست کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوین ہنسن صاحب کا اصل نام، اسلامی نام تو نوح تھا، اور الحاج بھی کہا جا سکتا ہے، امیر جماعت بھی ہو رہے۔ اور پچھلی دفعہ جو ہم نے آخری بات یہ کی تھی کہ جو انہوں نے حکومت سے چندہ دہندگان کے لیے چھوٹ کی درخواست منظور کروا لی، اور جو چھوٹ ان کو ملی انہوں نے جماعت میں چندوں میں جمع کرا دی، خود نہیں لی۔ اسی تسلسل میں ایک بات مال کے لحاظ سے میں عرض کر دوں کہ سید احمد علی شاہ صاحب مرحوم کے بیٹے سیکٹری مال تھے، میں ان کا نام بھول گیا، ڈنمارک میں، تو وہ انہوں نے جو سالانہ بجٹ پیش کیا حضور کی خدمت میں منظوری آ گئی۔ خیال تھا کہ جی ہم سارا ادا کر دیں گے، لیکن جب سال کا آخری مہینہ پہنچا تو ایک بہت بڑا اس میں کمی پیدا ہو گئی بجٹ میں۔ اب ان کو سمجھ نہ آئے کہ وقت بڑا تھوڑا ہے کہ یہ کمی کیسے پورے کریں گے۔ ان کے قابو سوین ہنسن صاحب آ گئے۔ انہوں نے ان سے عرض کی کہ سوین ہنسن صاحب میں سیکرٹری مال ہوں، لیکن میری سستی یا کسی اور وجہ سے جو بجٹ تھا سالانہ وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس میں کافی کمی رہ جاتی ہے۔ سوین ہنسن صاحب نے پوچھا کہ کتنی کمی ہے؟ ان کا اتنے ہزار کی ہے۔ انہوں نے اسی وقت کوئی بات نہیں کی، اسی وقت ایک چیک لکھ کے ان کو دے دیا کہ جتنا بھی آپ کو بقایا ہے اس چیک سے پورا کر لیں۔ تو مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت بھی دی تھی، بڑی ہمت بھی دی تھی۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کیا ہے کہ یہ بیعت کرنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو احمدی کہتے تھے، اور بیعت اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ شرائط بیعت کے جو تقاضے ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے دیانت کے خلاف ہوگا کہ میں ہاں کر دوں اور شرائط بیعت کی جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہ کر سکوں۔ یہ ان کو روک تھی ذہنی لحاظ سے۔ بہرحال ان کا ایک مسئلہ یہ بنا کہ ان کی سب سے بڑی جو بچوں میں سے صاحبزادی تھیں، 10 سال کی تھیں، میں بھی اس سے پڑھاتا رہا ہوں، بڑی نیک خوبصورت بچی تھی۔ وہ اسکول میں کھیلتے ہوئے گر پڑی۔ اب گرنا تو بچوں کے لیے کیسی بات نہیں، لیکن استانی یا جو بھی تھے وہ اٹھ نہیں سکے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اٹھتی کیوں نہیں۔ خیر جب انہوں نے اٹھایا اس کو تو مسئلہ بن گیا۔ ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے برین ہیموریج ہو چکا ہے، اور اس کا جو 80% جو ذہن ہے وہ معاف ہو گیا ہوا ہے، تو اب اس بظاہر کوئی چانس نہیں، اگر کچھ تھوڑے بہت چانس ہیں تو آپریشن ہو جائے، لیکن اس میں بھی کامیابی کا بہت کم ہے۔ تو سوین ہنسن صاحب نے اجازت دے دی، آپریشن کیا تو وفات ہو گئی۔ اب یہ جو ان کی وفات ہوئی تو میں مسجد میں نہیں تھا، انہوں نے دروازے پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ اب یہ احمدی تو تھے نہیں، یہ مسئلہ بن گیا۔ بہرحال میں نے ان کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، جو بھی میرے کم علم میں ناقص تھا۔ بہرحال احمدی نہیں تھے؟ ہے جی، احمدی کون نہیں تھے؟ سوین ہنسن صاحب کی میں بات، ابھی بیعت نہیں کی تھی؟ نہیں، اچھا۔ ویسے کہتے تھے کہ میں احمدی ہوں، میں امام کو ہر چیز کو مانتے تھے، لیکن بیعت نہیں کرتے تھے کہ یہ جو شرائط بیعت ہے نا، یہ میرے لیے بڑی مشکل ہے۔ لیکن بہرحال ان کا جنازہ ہو گیا، تو اس جنازے میں انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جماعت کا اپنا ایک مقبرہ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اسکینڈینیوین میں مقبرہ کوپن ہیگن میں بنا۔ انہوں نے 10 قبروں کی، احمدی قبروں کے لیے اجازت لے لی تھی، تو اس 10 قبروں میں پہلی
جو قبر بنی ان کی صاحبزادی کی تھی. کتنی عمر تھی؟ 10 سال کی تھی وہ. اس کے بعد یہ چلے گئے سری لنکا اور وہاں سے حضرت خلیفہ ثالث کی خدمت میں رب حاضر ہوئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا حضور سے کہ مجھے جس مسئلے پر شرح صدر نہیں ہے یہ جنازے کا ہے کہ آپ بعض لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھتے یا جنازے میں روک پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرت خلیفہ ثالث نے ایک اس وقت حضرت مسلمون کا کوئی تحریر تھی جو زیر غور تھی خلافت ثانی میں بھی، اور یہ جو کیانی کوڈ تھا اس میں بھی یہ پوچھا گیا تھا، وہاں ذکر کیا گیا تھا حضرت خلیفہ ثانی نے کہ حضرت مسلمون کی ایک تحریر ہے جس میں جو ہمارے زیر غور ہے. تو وہ حضرت خلیفہ ثالث نے وضاحت کی ان کو کہ یہ وجہ ہے اور ہم ایسا کریں گے. تو ان کی تسلی ہو گئی. انہوں نے پھر مجھے خط لکھا کہ اب مجھے ہر چیز کی تسلی تھی، اور اگر حضور فرماتے کہ بھئی ٹھیک ہے سونا سے بیعت کر لو تو میں کر لیتا، لیکن مجھے حضور کی یہ بات پسند لگی کہ حضور نے مجھے کہا نہیں، ورنہ کہتے تو تب بھی میں نے کرنی تھی. تو مجھے بڑی حضور کی شان پہ ان کے ذہن پہ ایک تاثر تھا کہ اگر یہ مجھے ایکسپلائٹ کرتے تو میں کر سکتا تھا، کیونکہ ہر بات میں ان کی مان رہا تھا. لیکن حضور نے ایک دفعہ بھی اشارتاً مجھے نہیں کہا کہ بیعت کر لو. بہرحال انہوں نے بیعت کر لی. اب بیعت کے ساتھ دو اس وقت تعلق ہیں، میں بتا دیتا ہوں. ایک تک اس وقت چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی ربے میں موجود تھے، تو ان کی چودھری صاحب سے بھی بڑی بات چیت رہتی تھی. تو چودھری صاحب نے کہا کہ میں سرگودے جا رہا ہوں. اس وقت وہ ہمارے جو احمدی تھے، میں نام ان کا بھول جاتا ہوں. مرزا عبدالحق صاحب؟ مرزا عبدالحق صاحب نہیں ایئر مارشل جو بنے ہوا تھا، ظفر چودھری اس وقت ایئر مارشل نہیں بنے ہوئے تھے. تو چودھری صاحب اور سین حانہ صاحب وہاں گئے سرگودے. تو چودھری صاحب نے کہا کہ ظفر تمہیں کیا ہو گیا، تم نے بیعت کیوں نہیں کیا ابھی تک خلافت ثالثہ کی؟ اس نے کہا چودھری صاحب میری پروموشن ڈیو ہے اور میں نے بیعت کر لی تو وہ رک جائے گی، تو یہ ہو گیا تو ہو گیا. اس وقت چودھری صاحب نے ظفر کو کہا کہ ظفر اگر تم بیعت نہیں کرو گے نا تو کوئی دنیا کا آدمی تمہیں ایئر مارشل نہیں بنا گا، یہ لکھ لو تم. اور اگر بیعت کر لو گے تو کوئی دنیا کا آدمی تمہیں روک نہیں سکے گا ایئر مارشل بننے پہ. اس نے بیعت کر لی. اس کے بعد ہی ایئر مارشل بنا. اور پھر وہ جو مسلم ورلڈ کانفرنس تھی لاہور میں، اس سے سارے جتنے بھی امام تھے آنے جانے میں اسی سے ملتے رہے. بہرحال دوسری بات یہ ہوئی کہ جب وہ واپس گھر آئے سری لنکا، تو کسی نے فون کیا ان کو. تو ان کی اہلیہ جو تھیں وہ مسلمان تھیں، انڈین مسلمان ہی تھیں، ماریشس میں ملیشیا میں رہ رہی تھیں. تو انہوں نے فون کیا کہ جی مبارک ہو. وہ بڑی تھا کس چیز کی مبارک؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کے خاوند نے بیعت کر لی ہے. اب وہ شدید مخالف تھی جماعت کے. اور سین حانہ صاحب نے ان کو بتایا نہیں ہوا تھا. اچھا، اس میں سین حانہ صاحب کو بعض لوگوں نے کہا کہ جی آپ بیعت کرنے سے پہلے نا استخارہ کریں، 40 دن استخارہ کریں. کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا، کوئی خواب کو اشارہ کچھ بھی نہیں کیا، جی میں نے تو کر لیا. اچھا، لوگوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ اتنا مخلص آدمی ہے، یہ 40 دن ان سے استخارہ کیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کہنے لگے کہ مجھے خود خیال آیا کہ اس میں میرے استخارے میں کمی کیا تھی. کمزوری یہ تھی کہ استخارے میں وہ ایک دعا یہ بھی کہتے تھے کہ میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، کیونکہ بہت سخت خلاف تھے جماعت کے. اب یہ ایک شرط رکھ لینی استخارے میں، اس کی وجہ سے یہ روک بنی. اگلے دن یہ شرط دینی سے اتار کے نا ہم نے ایک دن ہی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے بیعت کر لو.
تو یہ بھی بات تھا، لوگ اکثر کہتے ہیں بڑے استخارے کیتے جی، کچھ بھی نہیں نکلے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس وجہ سے نکلے کہ تم نے استخارے میں اوٹ پٹانگ شرطیں رکھ لی تھیں ذہن میں. تو اس وجہ سے میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 40 دن استخارہ کے باوجود کوئی رزلٹ نہیں نکلا. جس دن وہ شرط انہوں نے اٹھا دی، سیدھا کہا جی ہر صورت میں جو بھی صداقت ہے میں اس کو مان لوں گا. پہلے سے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. پھر ان کی بڑی شدید مخالفت ہوئی. بہرحال ایک بڑی وجہ یہ تھی. اب میں ان کی سوینا حسن صاحب کی باتوں میں سے ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ لمبی ہو جائے گی لیکن ابتدا میں وہ ذکر کرنا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 دفعہ حج کرنے کا موقع دیا، ایک احمدیت سے پہلے اور ایک احمدیت کے بعد. اب جب دوسری دفعہ یہ حج پہ گئے تو اس وقت وہ نئی صدی شروع ہو رہی تھی، 14ویں کہنا چاہیے، 15ویں کہنا چاہیے. اور وہاں پھر وہ سارا واقعہ ہوا، فساد ہو گیا. 2 ہفتے کے لیے بیت اللہ ہی بند ہو گئے، اتنی زبردست بن جا گئے. تو بعد میں برق ہو گیا. لیکن سوینا حسن کہہ لگے کہ میں نے جب حج کر لیا تو میں نے خدا سے کہا کہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں میری حج قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو کہنے لگے کہ میں کھڑا دعا کر رہا تھا تو کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انگریزی میں مجھے کہا کہ سوینا حسن تیری حج قبول ہو گئی ہے. تو کہنے لگے کہ جب یہ میں نے بشارت سنی تو میں نے اس کی طرف دیکھا، کوئی شخص بھی نہیں تھا. مطلب یہ ایک لحاظ سے وہ لفظ تو نہیں استعمال کرتے تھے کہ میرا کشف تھا، یہ الہام تھا. انہوں نے کہا وہاں کوئی شخص بھی نہیں تھا. اور مجھے یقین ہے کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا میرے، اور بڑے انگریزی میں مجھے کہا کہ سوینا حسن تمہاری حج قبول ہو گئی ہے. دوسرا یہ واقعہ ہوا، انہوں نے پھر حج کے بعد مدینہ جانا تھا، بڑی ان کی خواہش بھی تھی. تو ان کو جو کنورٹڈ احمدی ہے نا، ان کی ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ان کا. ان کا بھی تھا، میں نے پہلے بھی کسی نے سنا ہے. وہ ان کو ذہن میں یہ تھا کہ مجھے جو بھی اسلام سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میری وہ محبت کا معیار نہیں ہے جو پیدائشی مسلمان ہوتا ہے. تو میں تو پیدائشی عیسائی تھا. اس وجہ سے وہ یہ جو گیپ آ جاتا ہے نا، تو ان کو بڑی خواہش تھی کہ میں جب جاؤں گا مزار اشرف پہ تو میں ایک ہی دعا کر سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ رحم فرمائیے، میں کنورٹڈ مسلمان نہیں ہوں. اور میری کمزوری یہ